السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حق العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، چونکہ یہاں پر زیادہ تر اردو اسپیکنگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اردو میں کروں انشاءاللہ۔ آج پھر ہم جمع ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں عید الاضحیٰ تو آتے رہے گی ہماری زندگی میں، لیکن ہم اگلے سال رہیں گے یا نہیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ بس الحمدللہ آج ہم جو عید الاضحیٰ منا رہے ہیں یہ دراصل ایک یاد ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کیونکہ ان کی زندگی سے ہمیں ان کی بندگی اور ابتدا و انتہا سے جو ہمیں درس ملتا ہے اسی کو ہم آج یاد کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قلب سلیم کے ساتھ، ایک کنٹینٹڈ ہارٹ، ایک پلیزنگ ہارٹ اللہ کی بارگاہ میں آئی، جاء ربہ بقلب سلیم، ایک انتہائی کنٹینٹڈ ہارٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ان کی پاس جو پرائرٹی رہی وہ اللہ تعالیٰ تھی۔ اللہ was the only priority for سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آج کا دن بڑا ہی بیسٹ ڈے ہے کیونکہ ہمارے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، ثم یوم القر یعنی قرار پانے والا دن ہے، یعنی 10 اور 11 ذو الحجہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا دن جو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز کو پسند کرتا ہے وہ یوم النحر کو ہے، سیکریفائس کو پسند کرتا ہے۔ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سب سے محبوب ترین عمل جو ابن آدم کا ہے وہ آج کے دن جو محبوب ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی جانور کا خون بہانا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونہا وزلافہا واشعارہا، کہ قیامت کے دن یہی جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں یعنی کلوون ہوفس کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ اکبر، کہ بے شک زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب تم قربانی کرو تو اپنے دل میں خوشی محسوس کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماڈلز، جو ایگزمپلار ہمیں بنایا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم ان کی ملت پر ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ وہ ایسا حنیف ہے جو حنیف کے معنی ہوتے ہیں مائل عن الخلق الی الحق، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ inclining towards اللہ سبحانہ و تعالیٰ، leaving the world behind، یہی شان ہوتی ہے حنیفی کی، ایک بگا ایک سو، کہ اللہ کے سچے بندے بن کے بتاؤ، آدھے پون پاؤ مسلمان نہ بنو،
पूरे क्या पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और वो तरीका हमें मिलता है ज़ात पाक इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से और बंदगी से मिलता है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि जब सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों को देखा कि अपने हाथों से बना हुए हैंड वर्क जो है उनका आइडल्स उनकी पूजा कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, एक अजीब अकीदा है। कहा कि डोंट बी फूल्ड बाय दिस इल्यूजन, कि तुम अब इसमें बेवकूफ मत बनो इन चीजों से, बल्कि निकलो इस जगह से। कोशिश किया उन्होंने समझाने के लिए, जब नहीं माना, जो कि आपको आग में डाला गया, एक बड़ा वाकया आपने कई मरतबा सुना होगा, जिससे ईमान ताजा होता है। ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही बचाता है जब ईमान कामिल हो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह अकबर। तो हमें चाहिए कि हमारा ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदक़े में अपने ईमान को हम कामिल करें। समझें कि हम किस मकाम पर ठहरे हैं ईमान के। क्योंकि जब देखा लोगों ने लोग आइडल वर्शिप कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो तब सारी दुनिया को छोड़ा और वो अल्लाह के होकर रह गए। हमारे आका दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म है कि फरमा दीजिए, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, कि बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की हिदायत फरमा दी है। अल्लाहु अकबर। मींस आई हैव ऑलरेडी बीन गाइडेड टू द स्ट्रेट पैथ। और दीनन क़ियमा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि कायम रहने वाले दीन इब्राहिम की जो इब्राहिम हनीफी के तरीके पर है। अल्लाहु अकबर। वमा काना मिनल मुश्रिकीन, और वो पॉलीथीस्ट नहीं थे, वो मुश्रिकीन में से नहीं थे। फिर डिक्लेयर कर रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कायनात की सबसे महबूब तरीन शख्सियत, सबसे बेहतरीन मखलूक, अल्लाहु अकबर, अफजल खल्क़िल्लाह, अकमल खल्क़िल्लाह जो ज़ात है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि आप फरमाइए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ उस अल्लाह के लिए जो है जो रब्बुल आलमीन है। सुभान अल्लाह, ला शरीक लहु बिदालिका उमिरतु अन अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और मुझे यही हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहला इस कायनात में मुसलमान मैं हूँ। अल्लाह अकबर। अब आइए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जानिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब उन्होंने देखा कुफार मुशरिकीन पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं आइडल्स की, तो क्या कहा था, क़ाला तअबुदूना मा तनहितून, तुम, इब्राहिम ने कहा क्या तुम इन बेजान पत्थरों की पूजा करते हो जिसको तुमने खुद तराशा है, तुमने खुद बनाया है। कहां तुम्हारी अकल चलने लग गई है। वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून, अल्लाह ही है जो तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे अमाल को पैदा किया। क्योंकि हमारे अमाल भी सब्र, शुक्र, सलात, रोजा, तमाम के अमाल है, ये भी खल्क है, एक क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। फिर जब कौम नहीं मानी तो वहां से निकले, फरमाया कि क़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूं, जरूर वो रास्ता बताएगा। अल्लाह अकबर। यह है अपने आप को एक टोटल सबमिशन कि अल्लाह के हवाले कर देना। अब कोई अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदी बस सय्यदी भाई सय्यदी फदल इधर प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हम, क्योंकि जो प्रायोरिटी है हमारे लिए वो अल्लाह है, अल्लाह के अहकामात है, ज़ात पाक मुस्तफ़ा है और उनकी गुलामी, ये हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो प्रायोरिटी थी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी। सुभान अल्लाह। तो हम हमेशा अपने आप को अलर्ट करके रखें कि हम मुसलमान हैं या नहीं। किसी सेकंड भी हम अपने नफ्स के हवाले ना होने दें अपने आप को। अल्लाह अकबर। आका दो जहां सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अल्लाह अकबर। जब मैं ये हदीस पहले पढ़ा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रोता रहा कि अल्लाह, मैं इस वक्त मुसलमान हूं या नहीं, डर गया था। अब ये जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, अल्लाह, अगरचे कि आज खुशी का दिन है और खुशी का दिन वही होता है जैसा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन में जब पता चल जाए कि आज मेरा अल्लाह राजी है तो वही मेरा दिन खुशी का है, वही दिन ईद का है। यही बात सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा ने फरमाई थी
آئیے عقائد جہاں کیا فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام میں کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایمان ایسا نازک ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ صبح میں اٹھا ہے تو ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے، اور جب بیڈ پہ جا رہا ہے تو کافر ہے. الیاذ باللہ. اور آقا فرماتے ہیں انسی مومن ویصبح کافر، اور شام اس حال میں گزارتا ہے کہ وہ مومن ہے اور صبح میں کافر ہو جاتا ہے. اور آقا جو جہاں آخر میں اس کے ریزن بتاتے ہیں کہ یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے اللہ اکبر ہی سیل ہز ریلیجن فار دا کاز آف دس ورلڈ، اپنے آپ کو بیچ جاتا تھا اس دنیا کی خاطر، دین کو بیچ دیتا ہے، دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، نمازوں کو چھوڑتا ہے، عمدن چھوڑتا ہے. کیا ہے کہ اٹھا ہے ایمان کی حالت پہ اور سو رہا ہے نعوذ باللہ کفر کی حالت میں. اللہ کا ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، اللہ نے جو اس کو نعمتیں دیا ہے بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا نعمتیں ہیں، اور پھر گلا کرتا ہے اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ من ذلک، اور اس پر اعتراض کرتا ہے الیاذ باللہ. تو دیکھنا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں. اپنا جائزہ لے. اللہ اکبر. کیا ہم ایمان پر ہے یا نہیں؟ We have to be alert ourselves. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ایک ٹرو جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کانشیس ہوتا ہے، گاڈ فیئرنگ ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کے احکامات کی پابجائی کے لیے ہمیشہ آگے آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو قرآن سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، دعا فرماتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی، گلیڈ ٹائڈنگز دی. کس کی؟ ایک ایسے فور بیئرنگ اللہ اکبر بہت ہی حلیم متبع بیٹے کی. اللہ اکبر. اور ہمارے آقا دو جہاں سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلم الناس کہ حلیم ترین تھے لوگوں میں، یعنی بہت ہی صبر والے، برداشت کا مادہ بہت تھا. اللہ اکبر. کیونکہ سیدنا اسماعیل کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی بشارت دی گئی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. قرآن فرماتا ہے باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے. کیسی گفتگو ہے؟ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گیا، باپ کے ساتھ چلنے لگے، تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں سیکریفائس کر رہا ہوں، تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کی ذات، اللہ کے لیے. اللہ اکبر. کیسا ہے؟ بات ہو رہی باپ بیٹے میں. فانظر ماذا ترى، تھنک واٹ از یور اوپینین، کیا تمہاری اوپینین ہے؟ اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو. آج باپ کوئی بات کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ. میں کئی ایسے خاندانوں کو دیکھا ہوں، شٹ اپ ڈیڈ ڈونٹ بادر می، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جہنم خرید رہے ہیں وہ اولاد. اور ماں باپ کے اوپر بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم کو تعلیم کی، حضرت اسماعیل کو تعلیم کس نے دیا؟ کون سی یونیورسٹی گئے تھے؟ اگر سورس آف نالج تھے تو ایک تو بے شک اللہ. سیدنا ابراہیم حضرت ہاجرہ، باپ اور ماں نے ایسا ٹرین کیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، اس کی رضا کے لیے پیش کرتے رہے. اللہ اکبر. ہمارے لیے اگر کوئی بہترین ایک باپ کی مثال ہے تو حضرت ابراہیم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا ابوبکر ہے، عمر عثمان ہے، سیدنا علی مرتضیٰ ہے. اگر اولاد میں دیکھیں گے، بیٹوں میں دیکھیں گے تو سیدنا اسماعیل ہے، تو امام حسن ہے، امام حسین ہے، تو فاطمہ ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایگزمپلار ہے، ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں. ہم سیلیبریٹیز کو اور پتہ نہیں کس کو ہم فالو کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سبحان اللہ. تو بیٹا کیا فرماتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹے، اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کر گزریے. اللہ اکبر. کیسا بیٹا، قربان جائے ان کے قدموں میں. سبحان اللہ. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے بے شک آپ پائیں گے صابرین والوں میں سے انشاءاللہ اللہ چاہا تو. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اپنے آپ کو سبمٹ کر دیے اللہ کی بارگاہ میں، سر تسلیم خم کر دیے اور ان کو اپنے منہ کے بل لٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نادیناہ ان یا ابراہیم. قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. سبحان اللہ. کہ تم نے خواب کو بڑی خوبی سے پورا کر دکھایا، بے شک ہم محسنین کو ان کا صلہ دیتے ہیں. محسنین یعنی جو احسان
کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائٹل دیتا ہے محسن کا، یعنی احسان جو کرتا ہے، جو اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنے کا نام احسان ہے. جب سیدنا جبریل علیہ السلام آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ من احسان یا رسول اللہ، تو فرمایا تھا انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو یا اپنے آپ کو ایسے پیش رکھو ہمیشہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کیفیت انسان کے اندر آنا جب آ جاتی ہے تو وہ ایک احسان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام دے دیا جاتا ہے کہ اے تو محسن ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی بڑی بلا تھی، بڑی کھلی آزمائش تھی، اوپن ٹرائل تھا. اللہ اکبر. کلیئر اینڈ مینیفیسٹ ٹریبولیشن تھی. اللہ اکبر. باپ بیٹے کے اندر ایک بات ہوئی اور دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جو کہ اس کو بلا کا لفظ کیا. بلا یعنی ایک ٹرائل، جو بڑی ٹرائل جو ہوتی ہے نا وہ انبیاء پر ہوتی ہے. ثم الذین یلونہم، ثم اس کے بعد جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے. کسی کو پریشانی کو دیکھ کر اس پر تانا مت دو کہ پتہ نہیں اس نے کسی کے ساتھ شاید ایسا کیا ہوگا، اس پہ ایسے مار پڑی، مت کہو تم. ہاں کسی پر بلا آ جائے وہ اپنے طرح سوچے کہ یا اللہ کوئی میری گناہ ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن کسی پر بلا دیکھ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ. اللہ اکبر. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بہت بڑی قربانی اس کے فدیے میں دے دی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا اور گلے پہ چھری چلائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا چھری کو کہ نہ چلے. یہی چھری ہم کسی اور پر چلائے چل جائے گی، لیکن چل نہیں رہی ہے. اللہ. ایسے وقت جب آواز آئی، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رام یعنی کہ میل ایڈلٹ شیپ جو ہوتی ہے اس کو بھیجا اس کے مقام پر. وہ جب کاٹ رہے تھے گلے کو، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام نے کہا. یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ سب سے، اللہ از دا گریٹسٹ. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ان کی طرف سے فدیہ آ گیا ہے اور وہ اس جگہ ذبح ہو گیا، تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ از دا گریٹسٹ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں. اللہ اکبر. یہ ایسی ادا اللہ کو پسند آئی کہ ہمارے لیے 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک واجب کر دیا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے. سبحان اللہ. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی. اور اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو اضاحی یعنی سیکریفائسز جو ہے کیا ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ سنہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. فرمایا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. پھر عرض کیا فصوف یا رسول اللہ، یعنی وول جو ہے، فرمایا کہ ہر بال کے وول پر ایک، یعنی ہر فار ایوری ہیئر آف وول 1 میرٹ. اللہ اکبر. ایک نیکی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں آج کا دن بڑا اچھا ہے. ہمیں جو بھی صاحب نصاب ہے، شاید گھر میں اگر 10 لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں اور ہر کوئی اپنی ذات سے صاحب نصاب ہے، تو اس پر واجب ہے کہ قربانی دے. ایک ہی قربانی سب کے لیے نہیں چلے گی. اللہ اکبر. اور اس کا جو نصاب رکھ دیا گیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر ایسٹس ہو یا کیش ہو، کوئی چیز ہو، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی دے. اور اس کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے جیسا زکوٰۃ کے لیے. اگر آج ہی وہ صاحب نصاب ہو گیا تو پھر اس کے اوپر آج ہی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. آگے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک بڑا ہی اسٹرانگ میسج ہے، اس کو یاد رکھیں، جس میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، اور جس کو وسعت تھی، whoever is afford who can afford to sacrifice and does not sacrifice، یعنی جو افورڈ کر سکتا ہے، جو وسعت ہے اس کے پاس قربانی دینے کی اور نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آ جائے، نہ آئے. اللہ اکبر. کیسے اسٹرانگ میسج ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الیاذ باللہ. بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بیعت دیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالیں، رسول کی بارگاہ میں بیعت دیں، بیچ ڈالیں کہ ہم اسلام پر قائم رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور حج کریں گے، روزے رکھیں گے رمضان کی. اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں جب حج کریں گے اس وقت جب ہم من استطاع الیہ، جب استطاعت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ
اس حال میں آج اٹھایا ہے ہم کہ ہم آج مومن ہیں, اور کوشش کریں کہ جب ہم سونے جائیں, شام آئے تو ہم اسلام کی حالت پہ ہوں, اور جب مریں تو اسلام کی حالت میں مریں. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے جو ہر جمعے میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ اکبر, اللہ سے ڈرو, اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن, مرنا نہیں تم اس حالت میں کہ تم مومن ہو, تم مسلمان ہو. اللہ ہمیشہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب عید کی نماز ہوگی, دو رکعت پر مشتمل ہے. It's consisting of 2 rakat. First make an intention of 2 rakat of salat behind the imam with extra 6 takbirat, Salatul Eid al-Adha, and it's